سیریل گڈی کی نیکسٹ ایپیسوڈ کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، جس میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ گڈی کے اوپر شازیہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیتی ہے۔ آنے والی ساتھ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ گڈی سے وہ کسی بھی طرح سے اپنی چاچی کے پاس آتی ہے اور چاچی کی منتیں ترلے کرتی اور کہتی ہے کہ مجھے سکول جانے دیں، میں چاچو کے ساتھ بات کروں گی، وہ مجھے نہیں روکیں گے، پلیز خدا کے لیے۔ لیکن شازیہ کوئی بھی بات نہیں سنتی اور گڈی کو انکار کر دیتی اور کہتی کہ خبردار تم نے اگر کمرے سے باہر جانے کی کوشش کی، تمہاری فیسیں کون بھرے گا، تمہارا مرا ہوا باپ یا تمہاری مری ہوئی ماں، چپ چاپ یہاں پر بیٹھی رہو۔ اسے گھسیٹتی ہے اور بیڈ کے اوپر جا کر پھینک دیتی ہے اور اس معاملے پہ گڈی کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور ساری رات بیڈ پہ روتی رہتی ہے اور اتنے میں خوابوں خیالوں میں اس کے پاس ماں آ جاتی ہے اور ماں اس کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور جب ماں اس کے ساتھ باتیں کرتی ہے، گڈی اپنی ماں کو دیکھتی ہے، بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، ماں کو کہتی ہے کہ ماں جی تم واپس آ گئی ہو۔ آگے سے ماں کہتی ہے کہ جب مجھے گڈی پکارے گی تو میں لازمی طور پر دوڑ کر اس کے پاس واپس آؤں گی۔ لیکن جہاں پر جب گڈی دیکھتی ہے تو آس پاس کوئی بھی موجود نہیں ہوتا اور ساری رات جب وہ روتے روتے گزار لیتی ہے۔ اس کی حالت اتنی خراب ہوتی ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو شازیہ اسے اٹھانے کے لیے آتی ہے، آوازیں دیتی ہے تو گڈی نہیں اٹھتی۔ اس کی طبیعت خراب پڑی ہوتی ہے تو شازیہ شور مچانا شروع کر دیتی ہے تو اتنے میں اورنگزیب آتا ہے جو گڈی کا چاچو ہے۔ وہ آگر شور مچاتا ہے، کہتا ہے کہ گڈی اٹھو، اس کے پاس آتا ہے، آوازیں دیتا ہے، لیکن گڈی اٹھنے کا نام تک نہیں لیتی کیونکہ گڈی تو بے ہوش پڑی ہوتی ہے۔ تو جہاں پر اورنگزیب بھی پریشان ہو جاتا ہے اور شازیہ کو کہتے ہیں کہ آخرکار اسے ہو کیا گیا ہے، اسے کیوں نہیں اٹھ رہی۔ تو یہاں پر شازیہ کہتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، پوچھو تو صحیح اسے اٹھاؤ نا۔ تو اچانک جب اورنگزیب اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، اس کی نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے تو شازیہ کو کہتا ہے کہ اس کی نبض اتنی سلو چل رہی ہے، جلدی سے جب وہ اسے ہمیں ہاسوت میں ہاسپٹل میں لے کر جانا پڑے گا، اسے ایڈمٹ کرنا ہوگا۔ تو شازیہ کہتی ہے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے کرو، ورنہ اسے کچھ ہو گیا تو ہمارے اوپر جو وہ چٹی پڑ جائے گی۔ اب اورنگزیب کو اس بات کا تو نہیں پتا کہ بھائی شازیہ نے یہ سارا کا سارا کیا ہے، اس کے اوپر ظلم کیے جس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری حالت جو وہ گڈی کی ہوئی ہے۔ جہاں سے اسے لے کر جائیں گے ڈاکٹر کے پاس تو ڈاکٹر جو اسے سمجھانے کی کوشش کرے گا اورنگزیب کو کہ بھائی اس کے اوپر پریشر ڈالا گیا ہے، یہ ٹینشن میں آ کر اس کی حالت خراب ہوئی ہے، دوبارہ آپ لوگ پلیز اس چیز کا خیال کریں ورنہ بہت ہی بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ ماں آتی ہے اور آ کر جو وہ اپنے بچوں کے ساتھ بات کرتی ہے شازیہ کہ بھائی کیا ہوا تھا گڈی کو جس کی وجہ سے گڈی کی حالت خراب ہوئی ہے۔ تو جو احمد ہے شازیہ کے بیٹا، وہ شازیہ کے ساتھ بات شیئر کرتا اور کہتا ہے کہ ماں جی کبھی کبھی گڈی ہمارے ساتھ باتیں کرتی ہے، ہمارے ساتھ یہ باتیں شیئر کرتی ہے کہ وہ جب بھی کمرے میں جاتی ہیں تو کمرے کے اندر جب وہ روشنی آنا شروع ہو جاتی ہے اور میں نے بھی اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ تو جہاں پر جب یہ باتیں ماں سنتی ہے تو ماں بھی بڑی پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو جہاں پر احمد سے پوچھے گی، احمد کو کہے گی کیا تم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے؟ تو احمد کہے گا کہ جی ماں جی میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ سب کچھ دیکھا ہے، تو اسی وجہ سے میں آپ کے ساتھ اس کی بات یہاں پر بات کرے گی اپنی ماں کے ساتھ اور ماں کو کہے گی کہ جو کچھ بھی احمد کہہ رہا ہے تو یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو ماں کو یہاں پر ٹینشن تو ہے گی کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ جب یہ روم کے اندر جاتی تو روشنی آنا شروع ہو جاتی، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے۔ شازیہ اپنے بچوں کو سکول بھیج دیتی ہے لیکن گڈی کو نہیں بھیجتی۔ تو اب شازیہ کو نہیں پتا کہ آپ کے بچوں کے اوپر بھی بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ یہ باہر اسٹیڈیم کے اندر گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں تو اچانک جو ہے وہ احمد بال کو لات مارتا ہے، بال اوپر ہوا میں اڑتی ہے، اڑنے کے بعد بال فوراً مڑتی ہے اور احمد کے سر کے اوپر جا کر لگتی ہے۔ اور جب احمد کے سر کے اوپر جا کر لگتی ہے تو اس کے بعد احمد جو ہے وہ نیچے گر جاتا ہے، سارے کے سارے اس کے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں کہ بھئی اچانک احمد کو ہو کیا گیا۔ تو جہاں پر اس کی جو حالت ہوگی اسے خراب ہو جائے گی اور یہ بھی بے ہوش ہو جائے گا اور یہ بھی پھر ہاسپٹل میں پہنچ جائے گا گڈی کے پاس۔ شازیہ بھی ایسا جو پریشانی میں جائے گی، اس کی پریشانی میں اضافہ ہوگا کہ آخرکار وجہ کیا ہے جو ہمارے جو حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں۔ لیکن جی گڈی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو لازمی طور پر ان کے ساتھ بھی اب زیادتی ہوگی، اب ان کا جو انجام ہے یہ بھی برا سٹارٹ ہو چکا۔ اب آنے والے ساتھ میں کیا ہوگا، کیا گڈی کی شاہ پر حالت بہتر ہوگی یا نہیں، لاسٹ میں فیڈ بیک دیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔